اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین صلوات پڑھے محمد حضرت امام عشرہ اربعین برمنگم اور 7th مجلس اس ٹاپک کے اوپر ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ اس سورہ کی آیت ہے کہ جو ہم روز پڑھتے ہیں، اور اس سے بہتر سورہ نہیں۔ یہ وہ سورہ ہے کہ جس کو سورہ فاتحہ بھی کہتے ہیں، اس لیے فاتحہ کہتے ہیں کہ یہ مرحومین کے لیے بہترین سورہ ہے، موسٹ ریکمینڈڈ سورہ۔ آپ کوئی بھی قرآن کا سورہ پڑھیں، کوئی حرج نہیں، لیکن جب یہ سورہ پڑھنے سے زیادہ اجر ہے، زیادہ ثواب ہے۔ یہ ایک عجیب سورہ ہے قرآن کا کہ جس میں اللہ کی تعریف ہے، اپنے ایمان کا ڈکلیریشن ہے، اور ان نعمتوں کا شکر ہے کہ جو مرکز ہے، جس کے وسیلے سے، جس کی وجہ سے ہماری دعا بھی قبول ہوگی، ہمارے گناہ بھی معاف ہوں گے۔ یہ سورہ آپ دیکھیں کہ سٹارٹ ہوتا ہے اس کی تعریف سے، اس کے شکر سے کہ الحمدللہ رب العالمین، کہ ساری تعریفیں اللہ کے لیے جو عالمین کا رب ہے۔ ابھی آپ نے دعا نہیں کی، پھر دعا کا طریقہ اس سورہ میں بھی بتایا گیا۔ پہلے صرف تعریف ہے، اس کو پریز کر رہے آپ کہ اللہ، ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو عالمین کا، کسی ایک عالم کا رب نہیں بلکہ عالمین کا رب ہے۔ پھر فوراً آپ کہتے ہیں الرحمن الرحیم، پھر اس کی رحمانیت کا، اس کے کرم کا، اس کی بلیسنگ کا اعلان کر رہے ہیں۔ پھر آپ بول رہے ہیں مالک یوم الدین، پھر آپ اس کی تعریف کر رہے ہیں کہ ڈے آف ججمنٹ کا مالک تو ہے، سوائے تیرے کوئی نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ آج بھی نجف اشرف میں، اللہ ہم کو مولا کی زیارت نصیب کرے انشاءاللہ، اور معصومہ کے روضہ ہو یا دوسری جگہوں پہ، ایسے علماء ہیں کہ جب مالک یوم الدین پہ پہنچتے ہیں تو سر سے پیر تک کانپنے لگتے ہیں۔ ہم اس کا اندازہ ہی نہیں لگا رہے کہ وہ دن کیا ہے، بیکاز وی ڈونٹ وانٹ ٹو نو اباؤٹ دیٹ ڈے۔ سب سے بڑا دن ہے، اتنا بڑا دن ہے کہ اس کا ہم اندازہ ہی نہیں لگا سکتے۔ اللہ قرآن میں بول رہا 50,000 سنہ، میں وہ ایک دن 10 گھنٹے 12 گھنٹے 14 گھنٹے کا ڈے نہیں ہوگا۔ وہ ہمارا آپ کا میکسیمم کتنا ہو رہا رمضان میں معلوم ہوتا نہیں یہاں پہ، اس لیے میں نہیں آتا رمضان میں۔ رمضان میں معلوم ہوتا ہے کہ ریئل ٹیسٹ کیا ہے۔ مولا آپ کو آباد رکھے یار، یو کے والوں کو رمضان میں اتنے لمبے لمبے روزے رکھتے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، مولا آپ کو آباد رکھے۔ اپنی تعریف ہے تو آمین تو بولنا ہی بولنا ہے، نہیں تو اتنا بڑا روزہ ماشاءاللہ، یہ مطلب اٹس ناٹ ایزی، کوئی بڑی وہ بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے آپ لوگوں کے لیے کہ مولا آپ کو اجر دے کہ اتنے بڑے روزے رکھتے۔ مجھے معلوم ہے، لاسٹ میں اپنا ایک قصہ سناتا ہوں۔ میں یہاں سے 28 فروری کو معصومہ کی مجلسیں پڑھ کے، شہزادی کی مجلسیں پڑھ کے بستان زہرا سے میں وینکوور گیا۔ میرا یہ سال رمضان وینکوور میں تھا، فرسٹ ہاف۔ تو جب میں 1 مارچ کو وینکوور پہنچا اور میں نے میلاد پڑھا، میلاد پڑھنے کے بعد میں نے ان سے پوچھا کیجولی کہ آپ کا افطار روزہ سٹارٹ کیسا ہوتا؟ انہوں نے اعلان کیا کہ وی آر لکی کہ مولانا از کمنگ فار فرسٹ ہاف آف رمضان۔ میرا سیکنڈ ہاف جوہانسبرگ میں تھا، ساؤتھ افریقہ میں۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ کب آپ کا روزہ کھلتا ہے؟ تو بولے 9:45۔ اور میں نے کہا وین یو اسٹارٹ؟ کا 2:33 سمتھنگ ہی سیڈ۔ آئی سیڈ آئی ایم ناٹ کمنگ۔ تو وہ لوگوں نے کہا وائی؟ میں نے کہا یار میں اتنے لمبے، میں ڈائبٹک ہوں، اتنے لمبے روزے نہیں رہ سکتا، میرا واجب چلا جائے گا۔ اینڈ آئی ڈنٹ گو، وینکوور نہیں گیا میں پھر کیگالی چلا گیا، روانڈا چلا گیا۔ ان لوگوں نے فوراً بلا لیا، روانڈا والوں نے، جب ان کو معلوم ہوا کہ میں
فرسٹ ہاف میں وہاں نہیں آ رہا تو انہوں نے فوراً کہا کہ ہمارے پاس آ جاؤ، اور وہاں کے روزے اتنے ریلیکس، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو سے، آپ لوگ جلس فیل کریں گے. یو نو واٹ، 5:30 پہ فجر تھی اور 5 اور 9 پہ افطار تھی. بیوٹیفل ویدر، ونٹر، اور وینکوور ساؤتھ افریقہ میں بھی، جوہانسبرگ میں بالکل. تو آج 5 سال سے میں ایسی جگہوں پہ جا رہا کہ جہاں، کیا بات ہے، صلوات پڑھے محمد. آسٹریلیا میں تھا، آسٹریلیا میں بھی 3، سڈنی، میلبورن اور ایڈیلیڈ میں بہترین موسم. مڈغاسکر میں تھا، وہاں پہ بھی بہترین موسم، اور یہ بھی مل گیا. لیکن آپ لوگ ماشاءاللہ ماشاءاللہ یار، تو آپ لوگوں کو تو زیادہ ایکسپیرینس ہے ہمارے ساتھ، 18-19 گھنٹے کے روزے رکھ رہے ہیں نا ماشاءاللہ. تو 18، 19، 20، 21 آورس کا ایک دن ہوگا. اب اس سے زیادہ کیا بولوں؟ اللہ کیا بول رہا؟ وہ 21 آورس کا دن نہیں ہوگا، 50,000 سنہ، 50,000 ایئرس کا وہ ایک دن ہوگا. آپ امیجن کریں، 50,000 سال کیلکولیٹ کرنے بیٹھے تو مہینوں نکل جائیں، گننے بیٹھے تو وہ ایک دن، اس دن کا ہمارے پاس کوئی پریپریشن ہے؟ اس کے لیے ہم دعا کر رہے ہیں. میری ٹاپک ہی یہی ہے نا، تیری عبادت کرتا ہوں، تجھ سے دعا مانگتا ہوں. اور کن چیزوں سے دعائیں رکتی ہیں اور کن اعمال سے دعائیں ایکسیپٹ ہوتی ہیں. 7 دن سے بول رہا ہوں، آپ خود امیجن کرو ہمارا کتنا پریپریشن. کبھی میں سوچتا یہ بات، کبھی رات میں جب بستر پہ جاتے ہو کبھی یہ سوچتے ہو کہ یار وہ دن آنے والا ہے. ڈیلی ہیمرنگ ہے ہمارے لیے، ایوری ڈے اللہ ریمائنڈ کرا رہا کہ تم سو رہے نا، جسٹ گیٹ اپ. وہ دن آنے والا ہے، وہ دن آنے والا ہے، وہ دن آنے والا ہے. کیوں؟ وہ دن ایسا ہے کہ ایک دن 50,000 سال کا ہوگا. اور وہ دن میں کیا ہے؟ ہر آدمی، برمنگم کا ہو، رشیا کا ہو، دنیا کا کوئی آدمی، نبی آدم کے زمانے سے لے کے انہیں حابیل اور قابیل، وہ تو نبی، یہ دونوں اس زمانے سے، اس پیریڈ سے لے کے تا ظہور امام جتنے لوگ آئے، اس کے بعد تا وقت معلوم جو شیطان کا خاتمہ ہے، اس کے بعد رجب معصوم، یہ ساری ٹاپک سے پڑھنے کی. رجب جو معصومین کی واپسی ہے، ایک ایک امام کی واپسی ہے. یہ اتنا اچھا زمانہ ہوگا کہ اگر آپ نے بریک فاسٹ امام علی کے ساتھ کیا تو لنچ امام حسن کے ساتھ کر سکتے ہیں، مولا حسین کے ساتھ کر سکتے. پورے 13 معصومین یا 12 امام ایک جگہ دنیا میں رہیں گے، ایک جگہ پوری دنیا میں معصومین پھیل جائیں گے. وہ کیسا پیریڈ ہوگا کہ پورے اماموں کی حکومت. کبھی آپ نماز امام حسن کے پیچھے پڑھ رہے اور ان کے پیچھے مولا حسین پڑھ رہے، کبھی مولا حسین نماز کو لیڈ کر رہے، امام حسن نماز کو پیچھے پڑھ رہے. اب سمجھو پیریڈ کیسا ہوگا. اس کے پیچھے اگر یہ کوئی بھی امام، 11 امام، ان امام حسن سے لے کے زمانے کے امام تک کوئی بھی امام نماز کو لیڈ کرے گا، آگے پیچھے ہوں گے. لیکن اگر امیر المومنین آ جائیں، میرا مولا آ جائے، تو پھر کوئی بیٹا نماز کو لیڈ نہیں کرے گا، امام علی لیڈ کریں گے. یو انڈرسٹینڈ؟ یہ وہ پیریڈ. اس کے بعد امام علی کے بعد اگر کبھی اللہ کا رسول آ جائے تو امام علی لیڈ نہیں کریں گے، اللہ کا رسول لیڈ کرے گا. تو یہ ایک پورا سسٹم بتائے گا. وہ پورا پیریڈ، اس میں جتنے لوگ رہیں گے، دعا کرو کہ وہ پیریڈ ہم کو بھی ملے. یہاں گریوز میں رہنے سے بہتر اماموں کے ساتھ وقت گزارو. برمنگم کے سیمیٹری میں سونے سے بہتر وہاں جا کے امام کے ساتھ گزارو. لیکن اس کے لیے اعمال ایسے کرو کہ وہاں پہنچ جائے. آج میں اس لیے سٹارٹنگ میں بہت ہاتھ رکھ کے پڑھا کہ جو مڈل سے آؤں گا نا، بیچ میں سے سخت مجلس ہونے والی ہے. سمجھ آئی بات؟ نیچے کی بات کرنے والا ہوں آج. کیوں؟ ہم کو دیکھنا، چیک کرنا ہے نا کہ نیچے ہونے والا کیا ہے ہمارا. دعا ماں کے لیے دعا کیا مانگا. تو یہ پیریڈ، یہ پورے پیریڈ کے بعد سور پھونکا جائے گا. سور ایک اناؤنسمنٹ ہے کہ قیامت کا، ڈے آف ججمنٹ کا اناؤنسمنٹ کیسے ہوگا؟ سور پھونکا جائے گا. اس کے لیے کہا گیا اللہ کہ کل من علیہا فان، سب چیزیں تباہ کر دوں گا، ہر چیز تباہ کر دوں گا. بڑے بڑے ماؤنٹینز جو ہے نا، وہ روئی کی طرح، کاٹن کی طرح اڑ جائیں گے، کوئی چیز باقی نہیں رہے گی. ہر ذی روح، ایون ملائکہ کو موت آنے والی ہے. جبرائیل ہو، میکائیل ہو، اسرافیل ہو، اسرائیل، سب مریں گے، یہاں تک کہ ملک الموت کو موت آ جائے گی، سب ختم ہو جائیں گے.
फिर सेकंड सूर फूका जाएगा, उसके बाद अब लोग निकलेंगे बाहर एक एक ग्रेव से। दोस्तों ये वो खतरनाक जगह है, ये वो खतरनाक पीरियड है जब हर आदमी उठेगा, उठ के वो मालिक के यौम-ए-दीन उस पीरियड उस जगह पे पहुंचेगा, उस मैदान में, उस ग्राउंड में। उस वक्त दुनिया में सिर्फ जमीन होगी, मिलियंस और बिलियंस और ट्रिलियंस लोग जो नबी आदम के ज़माने से उस वक्त तक मरे, सब नीचे है, अंडरग्राउंड है। अब सबको ऊपर उठना है। कैसा उठेंगे? मैं एक एक जुमले का जिम्मेदार, 3 दिन हूं आपके शहर में। अभी मैं तो कभी पढ़ूंगा डे ऑफ जज, सिर्फ टॉपिक ही डे ऑफ जजमेंट होगी कि कैसा आएंगे, पूरा एक अशरा डे ऑफ जजमेंट पे, एक ही दिन पूरा अशरा कि क्या 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 हाल होगा उस वक्त। तो जब मैं तो एक स्केच खींच रहा खाली दुआ के लिए, एक एक आदमी, औरत, मर्द, लड़की, लड़का, सब। रिवायत का जुमला है कि हर ग्रेव से, हर लहद से 70,000 मैयतें बाहर आएंगी। आप इमेजिन कर रहे हैं? 70,000 डेड बॉडीज। अल्लाह सबको जिंदा करेगा, हम उठेंगे कैसा? इसीलिए कहा गया कि करबला का कफन लो, इसीलिए कहा गया कि वो वसीला बनेगा। हर आदमी कफन में उठेगा, 2 टावल के साथ, जो नीचे लिटाते हैं, जो हमारे अंदर लॉक में है ना, वो टावल के साथ। क्या बोल रहा हूं मैं? वो टावल के साथ हर औरत भी उठेगी, मर्द भी, और ऐसा लाइन बना के ऐसे निकलेंगे बाहर, एक के पीछे एक। और खाली हाथ, एम्प्टी हैंड्स नहीं आएंगे। कोई अगर मिसाल के तौर पे 70 ईयर्स इस दुनिया में जिंदा रहा, कोई 80 ईयर्स रहा, मिसाल दे रहा, कोई 60 साल 40 साल रहा, तो 40 ईयर्स के आमाल का वेट, 40 ईयर्स, 60 ईयर्स, 70 ईयर्स, 80 ईयर्स के जो अमाल हमने किए हैं ना, उसका वजन हमारी पुश्त पे होगा। वो वेट को लेके बाहर आओगे, और आने के बाद सब खड़े हुए लाइन बनाकर। मां भी है तुम्हारी, बाप भी है, भाई भी है, बहन भी है, पूरी जमात है बर्मिंघम की, सब लोग बैठे खड़े हुए। वहां कोई एक दूसरे को देख के हलो हाय नहीं करेगा। क्यों? इवन मां परेशान रहेगी। आप इमेजिन करो मां की मोहब्बत कैसी। अल्लाह जिनकी माएं जिंदा उनको सलामत रखे, जिनके माँ बाप मर गए अल्लाह उन पर रहम नाजिल करे। मां की मोहब्बत, यू नो कि कैसा लव ऑफ मदर, कोई कंपैरिजन ही नहीं है उसका। मां आपके पहलू में खड़े रहेगी, बाजू। मिसाल है ये, या मां खड़ी हुई है, मैं खड़ा हुआ, मेरा अमालनामा में, और मेरा अमालनामा मेरे साथ है, मेरा पूरे अमाल का वेट मेरे पास है, खड़ा हुआ, और मैं अपनी माँ से कह रहा, कैन यू हेल्प मी प्लीज। माँ बेटे को ऐसा देखेगी, मुंह फेर लेगी। वाई? उसको भी जाके उसके अमाल को सही कराना है। कोई चीज नहीं चलेगी। एक तरफ 1,23,999 अंबिया, एक तरफ 13 मासूमीन, सब खड़े हुए। लेकिन और सूरज जो एग्जाम्पल दिया गया, उर्दू में एक एग्जाम्पल है, 1.25 नेज़े पे सूरज आ जाएगा, पसीना स्वेट इतना होगा कि एक ऊंट अपनी प्यास बुझा सकता। कैमल कितना पानी पीता? 2 उसके पास बैग्स होते हैं, वाटर बैग्स उसके पेट में, तो वो 2 वाटर बैग्स, मिसाल दी गई, ये मिसाल है कि एक ऊंट पूरी अपनी प्यास बुझा सकता। वो इतना जबरदस्त दिन है। हर आदमी खड़ा हुआ है, सबके सामने एक ब्रिज है। एक मेरी तरफ देखो प्लीज, एक ब्रिज है जिसको फ्लाईओवर, अब आपकी लैंग्वेज में फ्लाईओवर है, ऐसा फ्लाईओवर है, ऐसा। बात रिवायतों में 1000 माइल्स, मैं 1000 माइल्स का नहीं बोलता, मैं रिवायत यही की बोलता कि ब्रिज है, फ्लाईओवर है, एक बहुत लंबा फ्लाईओवर, ऐसा ऐसा जा रहा, फिर ऐसा हो रहा, फिर ऐसा हो रहा, और जब ऐसा जाके ऐसा हो रहा ना, ये जहन्नम है। जहन्नम के शोले हैं सामने, जहन्नम के शोले। मैं एक एक जुमले का, आई एम रेस्पॉन्सिबल ऑफ माई वर्ड्स, व्हाट आई एम सेइंग। नीचे जहन्नम के शोले हैं, और उधर से जाने के बाद सामने जन्नत का दरवाजा है। कई डोर्स है जन्नत के, लॉट ऑफ डोर्स ऑफ जन्नत। हर आदमी यहां से इस फ्लाईओवर से जाएगा अपने अमाल को लेकर। अब मैं सिर्फ एक ही सवाल करता, चलो मैं बहुत नेक हूं, जो मेरे दिमाग में कि मुझसे ज्यादा पाइस इंसान कौन है, मैं बड़ा नेक हूं। अल्लाह बोल दे, ओके तेरा हिसाब मैं लेता हूं 1 महीने के बाद, मैं वो वेट लेके ठहर सकता? 50,000 ईयर्स का एक दिन है वो,
سب کا حساب ہو رہا. اللہ بولے ایک مہینہ بھی چھوڑ دو، ایک دن 70 80 90 100 kgs 200 kgs کا ویٹ نیکی اور برائی کا، گناہ کا لے کے میں کھڑا ہوا ہوں. کھڑے رہنا، بیٹھنا نہیں، سب لے کے کھڑے ہوئے. لیکن محشر میں وہاں پہ کچھ ایسے بیوٹیفل کیمپس ہوں گے، سینٹرلی ایئر کنڈیشن، آپ کی لینگویج میں بات کر رہا، بیوٹیفل سینٹرلی ایئر کنڈیشن فلیٹس ہوں گے، کیمپس ہوں گے کہ ان کے لیے بہترین، وہاں پہ سوفاز ہوں گے، وہاں پہ بھی کچھ لوگ بیٹھے ہوئے رہیں گے. لوگ بولیں گے پروردگار یہ کیا ہے، ہم تو دھوپ میں کھڑے ہوئے. ان کے اعمال، ان کے پاس اعمال ہی نہیں ہے، ویٹ ہی نہیں ہے. ان کے اعمال کا ویٹ کیا ہے؟ ایک فلاور، روز فلاور. مثال کے طور پہ آپ 1 سال لے کے کھڑے رہو، ہم تو سونگتے جائیں گے، کھڑے رہتے جائیں گے، دیں گے نہیں کسی کو. میں کچھ بولنا چاہ رہا تھا، نہیں بولتا. ویلنٹائن ڈے کو یاد مت کرو، ادھر ادھر مت دو. سمجھ میں آئی بات؟ وہی پھول لے کے لا کے مولانا حسین کے روزے پہ چڑھا دو. کیا بولا یار میں؟ پوری مجلس پڑھو ویلنٹائن پہ. آج جو ویلنٹائن کی وجہ سے آج ہماری کمیونٹی میں جو پرابلمس ہو رہے ہیں نا، دوسروں کے مذہب کی چیزوں سے امپریس مت ہو، شیعت سے امپریس ہو، امام علی کے سینگ سے امپریس ہو. یار پڑھو، اسی لیے تو بول رہا پڑھو. دوسروں کے مذہب کی کوئی ایکٹیویٹی سے امپریس مت ہو. اپنا ریلیجن، ہم سے اچھا ریلیجن کوئی دنیا میں نہیں ہے. آپ بولیں گے ہر آدمی یہی بولتا. آئی کین چیلنج. انٹرفیتھ پہ میں نے بہت سے لیکچرز دیے اور میں نے بات کی. اب ایک بات یہاں روک کے اپنی ٹاپک سے ہٹا ہوا نہیں ہوں. مثال کے طور پہ حجاب. آج پورا ویسٹ کیا بولتا کہ اسلام کے اوپر عورت کو بالکل کرش کر دیا گیا، اس کو حجاب پہنا کے ایک جگہ کر دیا. حجاب تو ہے ہی نہیں. جتنا میں بہت احتیاط سے بولا، کرسچینٹی میں کیا ہے، وہ لوگ مانتے نہیں، ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے. اور ویسٹ یہی بولتا ہماری لڑکیاں پوری دنیا میں یہاں کی بات نہیں کر رہا، میں انڈیا کی بات کر رہا ہوں. وہاں پہ بھی یہ بولا جاتا کہ ان کے پاس نہیں ہے، ان کے پاس نہیں ہے. اور کرسچینٹی میں ویسٹ تو پکار رہا کہ حجاب اتارو، حجاب اتارو، حجاب اتارو. حجاب کیا ہے؟ میں کہتا ہوں سنو، جناب کرسچینٹی شروع کبھی جناب عیسیٰ سے. اللہ کے رسول، ہمارے رسول سے اور نبی عیسیٰ کا پیریڈ میں 500 ایئرس ہے. 1400 پلس 500 1900 ایئرس گزر گئے. 1900 ایئرس پہلے کرسچینٹی آئی. ایکچولی اسلام آیا، لیکن چلو کرسچینٹی کی بات کر رہا ہوں. جناب مریم 1900 ایئرس پہلے آئے. کسی نے مریم کی زیارت نہیں کی، کسی نے مریم کا چہرہ نہیں دیکھا، لیڈی مریم کی. لیکن آج آپ ویٹیکن جاؤ، کتنے چرچز کو جاؤ، جناب مریم کے سٹیچوز ہیں. کوئی سٹیچو بے پردہ نہیں ہے. کیا بول رہا میں؟ آپ جا کے دیکھو، جتنے لوگوں نے سٹیچو امیجنیشن کے ساتھ جناب مریم کا سٹیچو بنایا، اس پہ حجاب رکھا. تو تم کو بھی معلوم ہے کہ مریم بے حجاب نہیں تھی. تم آج بول رہے کہ حجاب اتارو، پہلے مریم کی سیرت پہ چلو. اس کے بعد میں بولوں مدر تھریسا نوبل پرائز ونر ہے، سینٹ بولتے ہیں ان کو. یو نو ویری ویل مدر تھریسا جو تھی 90s میں، جس کی ڈیتھ ہوئی کیلکٹا میں. مدر تھریسا پوری زندگی حجاب پہ رہی. جتنے ننس ہیں کوئی بے حجاب نہیں ہے. تو اس کا مطلب تمہارے ریلیجن میں حجاب ہے، تم ایکسپٹ نہیں کر رہے. آپ سمجھے میری بات؟ میں لڑکیوں کو بول رہا، کسی کے مذہب سے امپریس مت. تو سب سے خوبصورت، سب سے کلین، سب سے اچھا، میں یوں ہی نہیں بول رہا آپ کو بات ریلیجن کے بارے میں. کیوں؟ آپ اگر کرسچینٹی میں فریڈم آف ریلیجن ہے تو لڑکی کے لیے کیا فریڈم ہے وہاں پہ؟ پلیز غور سے سنو میرے جملے. کرسچینٹی ہو، ہندوازم ہو، بدھزم ہو، کیا فریڈم ہے عورت کو جو عورت کا فریڈم اسلام دے رہا؟ سب سے پہلی چیز وہاں پہ ایک دفعہ شادی ہو جائے، کیتھولکس میں ڈیورس نہیں دے سکتے. عورت کی رائٹ ہی نہیں ہے. شوہر ظلم کرے، اس کو رہنا ہی رہنا ہے، وہاں ڈیورس طلاق نہیں ہے. اسلام بولتا عورت کی ایکول رائٹس ہے.
اگر شوہر ظلم کرے اس کا عذاب تو ہوگا، وہ خلا لے کے الگ ہو سکتی، وہ دوسری شادی کر سکتی، لیکن کرسچینٹی میں دوسری شادی نہیں ہے. کہ میں نے بھی کرسچینٹی پڑھی ہے، کرسچینٹی میں پروٹیسٹنٹس میں کیا ہے، بورن اگین میں ہے، کسی مذہب ان کے ہے ہی نہیں ان کے پاس. اب وہ الگ وجہ سے ہو رہی، وہ الگ بات ہے. بائبل کے لحاظ سے، ان کی بائبل کے لحاظ سے کوئی رائٹ نہیں ہے عورت کی. اسلام عورت کو اتنی عزت دے رہا، یہاں تک کہا کہ تمہاری وائف سے تم کھانا بھی نہیں بنوا سکتے، روٹی بھی نہیں بنوا سکتے، تم آ کے یہ نہیں بول سکتے آج جمعہ ہے دال چاول بناؤ. ہو جو میں پڑھ رہا نا اس لیے بول رہا ہوں. آئی نو فرائیڈے میں دال دودھی دال اور چاول ہوتی، پوری دنیا میں پڑھتا ہوں یار، مجھے پتا ہے کیا کھانا بنتا ہے. نہیں، آپ فورس نہیں کر سکتے وائف کو کہ میرے لیے بریانی بناؤ، میرے لیے یہ کرو. کوئی بول ہی نہیں سکتے وائف کو. آپ نہ کھانا بنائے آپ کے لیے، نہ پانی پلائے آپ کے لیے. آج سے تو پورا فریڈم کر کے جا رہا. ہاں، کوئی چیز نہیں کر سکتی. عورت کے اوپر حق ہی نہیں ہے کہ شوہر بولے کہ مجھے یہ چاہیے. اللہ کے رسول سے جب یہ روایت سنی تو مسلمان تو رونے لگے، کہا ہو تو اب تو گیا. ہاں، اللہ کے رسول نے کہا کہ نہ وہ کھانا بنائے، نہ وہ ہوونگ کرے، نہ تمہارے کلوتھس کو دھوئے، کپڑے دھوئے، نہ گھر میں جھاڑو دے، نہ تمہارے بیڈنگ صحیح کرے، نہ تمہارے بچوں کو پالے برابر. پیسے لے مانگے تو دے دینا. سب اسلام بولتا کہ عورت کی کوئی حق نہیں. لیکن اگر عورت کرتی ہے، اگر اپنے شوہر کی خدمت کرتی ہے، ایک سپ گلاس آف واٹر دیتی ہے اور شوہر ایک سپ آف واٹر لیتا ہے، تو وہ سپ آف واٹر نہیں لے رہا، عورت کے سارے گناہ معاف ہو رہے. اپنے ہسبینڈ کے کپڑوں کو صاف کرتی ہے، وہ میل کو نہیں نکال رہی، اپنے گناہ کو پاک کر رہی. کہا جب یہ کچھ نہیں کرے تو عورت کرے کیا؟ کہا بچوں کی تربیت کرے، ریس کرے بچوں کو. ایک صلوات پڑھے محمد والے. میں یہی تو کہتا ہوں یار، برمنگھم کا کراؤڈ سب سے اچھا، بغیر بولے خاموشی سے ڈسپلن کے ساتھ آگے آگے. دوسرے سینٹر میں بولنا پڑتا بھائی پلیز آگے آؤ. نہیں، کیا بات ہے یار. صلوات پڑھے محمد والے محمد. تو آپ دیو ججمنٹ میں ہونے والا کیا ہے؟ سب کھڑے ہوئے، سب کے ہاتھ میں عمل نامہ، سب کے ہاتھ میں عمل نامہ ہے، سب کھڑے ہوئے. کتنے دن؟ 1 دن، 5 دن. وہ ویٹ کے ساتھ ایسے اپنے اعمال بناؤ، اتنے گناہوں کو معاف کروا لو کہ تمہارے اعمال کا ویٹ ایک فلاور کا ویٹ ہو جائے. اور یہ جو دن ہے نا، بہترین دن ہے اپنے آپ کو معاف کروانے کا. جو میں فرسٹ ڈے سے آپ کو بول رہا کہ فارگیونیس کی دعا مانگو، فارگیونیس کی دعا مانگو، تو کہ تمہارا پورا 60-70 ایئرس کا ویٹ جو ہے ایک فلاور کا ویٹ ہو جانا چاہیے. اس کے بعد دیکھو تم وہاں کھڑے رہو گے تو تمہارے لیے کچھ نہیں. آپ کو معلوم وہاں پہ کھڑے رہ کے جانا کیسا ہے؟ وہ برج پہ سے سب کو جانا ہے. جنت میں جانے کا کوئی شارٹ کٹ راستہ نہیں ہے. یہ گلی میں سے مان لیے، یہ اس میں سے چلے گئے، ہائی وے کو چھوڑو ادھر سے جاؤ. دیر از نو شارٹ کٹ فار جنت. ہر آدمی کو وہ صراط پہ سے جانا ہے، وہ فلائی اوور پہ سے جانا ہے. آپ بولیں گے کیوں شارٹ کٹ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے نہیں ہے کہ آپ تلخین میں بولتے ہیں، باڈی کو نیچے لٹا کے بیٹا ایسا کرتا، اگر وہ بھی دیندار رہے تو نہ بولتا کوئی اور جائے نیچے، مجھے ڈر لگتا ہے، ایسا کرتا. اوپر سے مولانا پکار کے بولتے اسماعی فام. میں ایک مجلس میں پڑھتے پڑھتے اسماعی فام سامنے بیٹھے ہوئے تھے، وہ بندے کا نام لے لیا. وہ تو رونے لگا، کہنے لگا مولانا اسماعی فم کے ساتھ میرا نام، میں تو گیا. اب ایک چیز یاد رکھو، موت سے ڈرو مت. مولا کا جملہ ہمیشہ یاد رکھو. امام علی بولتے تم موت سے کیا ڈر رہے، موت خود تمہاری حفاظت کرتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ ملک الموت مثال کے طور پہ یہ کلفٹن روڈ پہ انٹر ہوا. آپ بولیں گے اور کوئی روڈ نہیں ملی آپ کو، کلفٹن کیوں کہا آپ نے؟ کلفٹن پہ انٹر ہوا، ایک آدمی کو لے کے جانا ہے اس کو یہاں سے. ایسا نہیں ہے ملک الموت ارے یار کل پھر آنا ہے نہ لینے، چلو اس کو بھی لے لو. He cannot do this. کیوں؟ اس لیے
کہ اس کی مجال نہیں ہے جب تک حکم امام نہ ہو. ایک سیکنڈ آگے پیچھے نہیں ہو سکتا. اور اس کے بعد بولوں موت آ بھی جائے تو تم موت کو ٹال سکتے. ملک الموت آئے گا اور ملک الموت جاتا بھی ہے. میں یوں ہی بات نہیں کر رہا, پھر میں ٹاپک سے تھوڑا سا ہٹوں گا اس لیے بات کو روک رہا, خالی نام بول رہا کس کے ساتھ ہوا تھا. عبد الکریم الحائری, فاؤنڈر آف معصومہ خم کے روزے کا فاؤنڈر. نام ہم فاتحہ بھی نہیں پڑھتے ان کے اوپر, نہ نماز شب میں ان کا نام لیتے. یہ عجیب مرجع جس کے اسٹوڈنٹس عبد الکریم نام لے رہا, عبد الکریم الحائری, یہ دفن کہاں ہے؟ جبھی بھی اللہ ہم کو بی بی معصومہ کی زیارت نصیب ہو. زور سے بولو یار, آج غریب امام کا دن ہے, یہ بہت بڑی زیارت ہے معصومہ کی. اللہ ہم کو جلد سے جلد معصومہ کی زیارت نصیب کرے. معصومہ کی زیارت میں جیسی بی بی کے پاس اندر جو گریوز بنی ہوئی ہیں نا, وہ ایکسٹرا آرڈینری پرسنالٹیز وہاں پہ آرام کر رہے ہیں, ایکسٹرا آرڈینری. وہیں پہ آغا بہجت بھی ہے, وہیں پہ آغا حسین برجدی بھی ہے, ان کی تو بہت بڑا پورٹریٹ لگا ہوا. جانا وہاں پہ تو ان لوگوں کے اوپر فاتحہ پڑھنا. وہیں پہ آغا عراقی ہے, وہیں پہ آغا رضا گل پیغانی ہے, اور عظیم عظیم پرسنالٹیز کے ساتھ عبد الکریم الحائری ہے. You know who is this Abdul Karim Al-Hairi? He's the founder of مدرسہ خم. آپ امیجن کرو, آج thousands and thousands اسٹوڈنٹس پڑھ رہے, اس مدرسے کا, اس یونیورسٹی کا فاؤنڈر کا نام عبد الکریم الحائری. اس کا ایک چھوٹا سا واقعہ سن لو, پھر پلٹ کے ڈے آف ججمنٹ پہ آتا. میں چھوڑوں گا نہیں, واپس آؤں گا ضرور. اور آج سیٹرڈے, آج مینجمنٹ نے کہا جتنا چاہے پڑھو. گھبراؤ مت یار, میں اپنے اس پہ رہوں گا. ایک سلوات پڑھ لیں بآواز بلند. عبد الکریم الحائری, یہ ان کا پیریڈ کون سا ہے؟ یہ رضا شاہ پہلوی نہیں, اب جو گزرا, جس کا جو ظالم تھا آغا خمینی نے جن کو نکالا, اس کا باپ رضا شاہ کبیر اور ظالم تھا. باپ بیٹے دونوں ظالم. یہ ظالم تھا, اس کا باپ تو اور بڑا ظالم. یہ وہی آدمی تھا جس نے مشہد مقدس میں تھیٹرز کھولا تھا, سینما گھر. یہ اس کے زمانے میں عورتوں کے سروں سے چادریں لی گئی تھی ایران میں, انہیں حجاب ختم کر دیا تھا. عبد الکریم رضا شاہ کبیر بولتے اس کو, بڑا. اس نے ظلم عظیم کیا اسلام کو, پورا ویسٹرنائز کر دیا. یہ 60s یا ارلی 50s کا واقعہ ہے, 50s یا 40s کا واقعہ. اور اس زمانے میں نجف اشرف کا گولڈن ایرا پیریڈ ہے, گولڈن ایرا. آغا نیانی کا زمانہ, زبردست. مولا کی روزے میں مدرسہ چل رہا ہے. آغا شیخ توسی کے زمانے کا مدرسہ ہے, جو باب توسی ہے نا, وہ ان کے اوپر بھی فاتحہ پڑھنا. باب توسی 1000 ایئرس پرانی یونیورسٹی ہے ہماری وہاں پہ. تو وہ نجف اشرف گولڈن ایرا پیریڈ, زبردست مدرسہ چل رہا, ہزاروں اسٹوڈنٹس پڑھے. شیخ نیانی کا زمانہ یا ابو الحسن اصفہانی کا زمانہ, اس میں یہاں ایران میں پورا ویسٹرنائز ہو گیا. شراب عام ہو گئی, آب جو کہنے لگے, ایک ہنگامہ مچ گیا. اچھا, عبد الکریم الحائری کے اسٹوڈنٹس کون ہیں؟ آپ سنیں گے تو حیرت ہوگی. آغا حسین برجدی, آغا خمینی, آغا رضا گل پیغانی, آغا عراقی, کچھ ٹاپ لیول کے لوگ جن کے اسٹوڈنٹس کئی مرچے بن گئے. اب سوچو کتنی بڑی پرسنالٹی ہے. اس بندے کے بعد یہ سب اسٹوڈنٹس آئے اور آ کے بولے کہ آپ یہاں پہ دینی مدرسہ سٹارٹ کرو. انہوں نے کہا کیا ضرورت ہے, اتنا ظلم کا زمانہ ہے, اور نجف اشرف میں بہترین مدرسہ ہے, ہم مان جائے. اسٹوڈنٹس کا زور ہوا. انہوں نے کہا نہیں, میں ایک اس پہ کرتا ہوں, میں استخارہ دیکھوں گا. قرآن کا استخارہ دیکھا, بہترین آیا یونیورسٹی کو اوپن کرنے کا. اور پھر اس کا رضا شاہ کبیر کا زمانہ, ظلم کے نام نہیں لے سکتے, شیعت کا ظلم ہو رہا تھا. تو استخارہ دیکھا, بہتر آیا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, میں یہاں پہ مدرسے کے اوپن کروں گا, اور لیکن پہلے میں زیارت پہ جاؤں گا. اس زمانے میں زیارت بہت لمبی ہوتی تھی. یہ مکہ مدینہ گئے, مشہد مقدس گئے, سیریا گئے, عراق گئے. عراق کی پوری زیارتیں کر کے 1-1.5 مہینے کی ٹرپ کر کے کربلا مولا آ گئے. کربلا مولا آئے, اللہ ہم بھی جائیں کربلا مولا انشاءاللہ. کربلا مولا آئے, آ کے چند دن رہے, فیو ڈیز, بیمار ہوئے. ایسے بیمار کہ ڈاکٹرز نے, عراق کے ڈاکٹرز نے جواب دے دیا کہ اب یہ بچے گا نہیں. سب پریشان, اور ان کی ایج بھی اتنی نہیں تھی, وہ جسٹ ارلی 40s.
پریشان ہو گئے کہ کیا ہوگا، 40s یا لیٹ 40s میں تھے، اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا؟ جواب دے دے. یہ خود کہتے ہیں، ان کی بائیوگرافی میں یہ واقعہ موجود ہے علماء کی. انہوں نے کہا، ان کی زبان پہ ایک ہی جملہ تھا کہ مولا حسین میں آپ کا زائر ہوں، میری مدد کو. حسین تم میری مدد کو، میں تمہارا زائر ہوں، میں تمہارا زائر ہوں. یہ کہتے ہیں اپنی بائیوگرافی میں کہ میں نے، میرے ماتھے کے اوپر پسینہ آ گیا موت کا، ماتھے کے اوپر، فورہیڈ کے اوپر پسینہ آ گیا. میں نے دیکھا ملک الموت آ گیا میرے سامنے، ملک الموت کو اپنی آنکھوں سے دیکھا. بس وہ آیا، ویری نیکسٹ سیکنڈ میرا مولا حسین بھی آ گیا. اب ملک الموت بھی کھڑا ہوا ہے، مولا حسین بھی کھڑے ہوئے. اب ملک الموت کوئی بات نہیں کر رہا، حسین ابن علی کھڑے ہوئے. ایک طاقت ہے. اچھا آپ کو عجیب لگ رہا ہوگا نا، میں یہاں پہ 1 منٹ روک کے کیا کروں، اتنی باتیں رہتے ہیں نا. نجف اشرف میں اگر کوئی دفن ہو، اس کا گریو بن جائے، اور کربلا میں کوئی دفن ہو، اس کی فضیلت بتاؤں. نجف اشرف میں اگر کوئی دفن ہوتا ہے، اس سے سوال و منکر و نکیر نہیں ہوتا. کیوں؟ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ ہم میت کو ہلا ہلا کے بولتے ہیں سوال و منکر و نکیر حق حق ہونا تلقین میں. اتنا، اور سب سے سخت ترین مسئلہ ہے وہ. میں وہ نہیں چھیڑ رہا وہ بات. اس نجف اشرف میں دفن ہونے والے کو نہیں ہوتا. لیکن ایک بات کلیئر سن لو، خالی دفن ہونا شرط نہیں ہے، رہنا شرط ہے. ارے کیا سمجھے یار آپ لوگ، دفن تو کوئی بھی ہو جائے گا، ادھر ادھر بھی ہوئے. ارے کیا بول رہا میں، خاموش تو مت سنو یار. دفن ہونا کنڈیشن نہیں ہے، پلیز بی کیئرفلی سنو. دفن ہونا ہمارے پاس کنفرم وہ نہیں ہے، کنڈیشن نہیں ہے. اس لیے کہ اگر ادھر ادھر کوئی ہو بھی جائے تو اللہ کا رسول کبھی برداشت نہیں کرے گا. معصوم ظالم کو برداشت نہیں کر سکتے. مثال کے طور پہ اگر صدام چاہتا اپنے پیریڈ میں مولا حسین کے روضے کے اندر جس کو چاہے دفن کروا سکتا تھا، ظالمین سب دفن ہو سکتے تھے. ہمارے پاس کنڈیشن یہ نہیں ہے کہ دفن ہونا، ہمارے پاس کنڈیشن ہے کہ دفن ہو کے رہ جانا. اس لیے کہ اللہ نے ملائکہ نخال کی ایک ٹیم بنائی ہے، جیسی لٹاتے باڈی کو لے کے پھینک دیتے، یہاں پہ دوسری باڈی آ جاتی. اس لیے کہ اسلام پیسے والوں کا مذہب نہیں ہے، اسلام تقوی والوں کا مذہب ہے. اگر کوئی غریب، برمنگھم کا کوئی غریب ہے جو ایفورٹ نہیں کر سکتا، وہ مر گیا، اس کو یہاں کے سیمیٹری میں دفن کر دیے، اس کا اعمال اتنے اچھے، تقوی ہے. اور کوئی مولا حسین کے یا نجف اشرف میں کوئی دفن ہو ظالم، تو کیا کرتے، ملائکہ لٹاتے ہی اس باڈی کو یہاں لاتے، اس کی اٹھا کے پھینک دیتے. میں یہ نہیں بولا برمنگھم پہ پھینکتے، کہیں اور بھی پھینک سکتے. مجھے ایک ایک جملے کا احتیاط کرنا پڑتا یار، کہ بعد میں نہ پوچھیں کل کو کیوں ہے میرا، تو پورا آئی نو کہ پورا جمع کیے ہوں گے، اور جمع کر کے کل بمبارڈمنٹ آپ میرے اوپر کرنے والے نا، میں بھی دعا پڑھ کے بیٹھوں گا. ابھی ہدایت پہ 2 گھنٹے بمبارڈمنٹ ہوا، میں نے پورا جواب دیا. مولا آباد رکھے آپ سب کو یار، آپ سے محبت ہوگی، تو اگر کوئی بات بری لگی تو معاف کر دینا، میں تو آپ کو بیلنس کر کے لے کے جا رہا. تو ہمارے پاس یہ شرط نہیں ہے کہ وہاں رہے دفن ہونا، ہمارے پاس شرط ہے کہ رہنا. اگر کوئی نجف اشرف میں دفن ہو جائے اور رہ جائے، اس سے سوال و منکر و نکیر نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے علماء نے کہا اس لیے نہیں ہوتا کہ وہ باب المدینۃ العلم کا شہر ہے. ہائے ہائے، علی کا شہر ہے، علی کے شہر میں باب المدینۃ العلم کے سامنے فرشتوں کی منکر و نکیر کی مجال نہیں کہ اس سے سوال کر لے. اور کربلا محلہ میں کوئی دفن ہو جائے، وہاں پہ فشار خبر سے بچ جاتا ہے انسان. اب لیکن شرط کنڈیشن کیا، رہنا، فشار سے بچتے. کیوں؟ اللہ اس زمین کو حرکت نہیں کرتا، وہاں سب پامال لاشیں. یہ بتائیے ریزن یہ دیا گیا، اس لیے وہاں پہ نہیں ہوتا. تو عبد الکریم الحری واپس جا رہا عبد الکریم پہ. عبد الکریم کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا ملک الموت بھی کھڑا ہوا ہے. اب میرا مولا حسین ویری دوسرے سیکنڈ پہ مولا حسین بھی آ گئے. حسین نے آ کے کہا، اب جملے سنو، میں نے کیا کہا تھا کہ موت کو ٹال سکتے تمہارے اعمال کی وجہ سے. مولا حسین نے کہا کہ اے میرے ظاہر، اتنی پیار سے، اتنے پیار سے، اتنی سافٹلی کہا، اے میرے ظاہر، اے میرے گیسٹ، اے میرے مہمان، کیوں پکار رہا؟ انہوں نے کہا مولا آپ جانتے ہیں کہ میرا ایک مشن ہے، مجھے مدرسے کو اوپن کرنا ہے،
ایک پوری یونیورسٹی بنانا ہے دین کی. آپ کا جو پیغام ہے نا, آپ کا جو کام ہے نا, اس کو مجھے کیری کرنا ہے. حسین نے کہا کیا چاہتے ہو؟ کہا زندگی چاہتا ہوں. ہائے ہائے, لائف چاہتا ہوں. کیا کتنے سال کا؟ 25 سال. کہا جا, میں نے تجھے 25 سال. ملک الموت سے کہا کین یو گو ناؤ فرام ہیئر, ڈونٹ کم اگین. نہیں بولا, بول رہا میں. مولا نے کہا کہ جاؤ وہاں سے. 25 سال زندہ, پھر وہ ریوائیو کرے جبھی, اور ریوائیو کرنے کے بعد 24 واپس آئے قوم. وہ پورا پیریڈ گزارا. آج آپ کے سامنے یہ پوری یونیورسٹی ہے قم کی. اس کا فاؤنڈر جو ہے اس کا نام ہے عبد الکریم الحائری. معصومہ کے روزے کے اندر دخل, جب جانا یا اپنی نماز شب میں, اگر آپ کو علماء کی لسٹ چاہیے تو جسٹ لیٹ می نو, میرے واٹس ایپ پہ میں کر دوں گا. وہ ہمیشہ نماز شب میں اس کا, ان کے اوپر فاتحہ, اس لیے کہ ان کا احسان ہے ہمارے اوپر. اتنا بڑا احسان کہ ہزاروں علماء جو پیدا ہو رہے, اور یہ تاظہور امام باقی رہے گا. تو یہ آپ نے دیکھا کہ موت کو بھی آپ ٹال سکتے ہیں اپنے اعمال کے ذریعے. اللہ زندگی کو بڑا صلہ رحم, کل میں نے بات کی تھی, صلہ رحم جو ہے, اگر کوئی انسان صلہ رحم کرے گا, ریلیشن شپ کو بلڈ کرتا جائے گا, تو اللہ اس کی زندگی میں برکت دیتا. اور خط رحم کرے گا تو اللہ اس کی زندگی کے رسی کو کاٹ دیتا. تو یہ وہ گناہ ہے کہ جس کی وجہ سے دعا بھی قبول نہیں ہوتی, موت بھی جلدی آ جاتی. اور بعض اعمال, یہ اعمال ایسے ہیں کہ تم دین کے لیے کام کرو گے, مدرسوں کے لیے کام کرو. اسی لیے مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ یہاں پہ سنڈے اسکول بہت اچھا چل رہا. الحمدللہ بچوں کو بھیجو, اس لیے کہ یہ تمہارا فیوچر ہے, یہ تمہارا جنریشن ہے, یہ تمہارے لیے امام کے پیغام کو آگے بڑھائیں گے. بچوں کو اسکولز میں, دینی اسکولز میں بھیجو, اور دنیا بھر میں جہاں جہاں دین کا کام ہو رہا اس میں انٹر ہو, اس کے لیے کام کرو. اس لیے کہ وہ بچہ, ایک بچہ بھی ہمارے پیسوں سے بسم اللہ الرحمن الرحیم سیکھ لیا, اور اس نے کسی اور کو سکھایا, اس نے کسی اور کو سکھایا, تو جب تک چلتا رہے گا اللہ کی رحمانیت تمہارے پاس آتی رہے گی. چلو پڑھے محمد والے محمد. تو آپ سوچو کہ زندگی کیسے چل رہی. اب پھر پلٹ کے جا رہا ڈے آف ججمنٹ پہ, سب کھڑے ہوئے, وہ صراط پہ سے جانا ہے, وہ فلائی اوور پہ سے جانا ہے, اس سے کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا. اس لیے کہ ہم تلخین میں بولتے ہیں کہ صراط حق ہے, حق ہے, حق ہے, حق ہے, اور نیچے کیا ہے؟ جہنم کی وہ فائر ہے. آج میں اگر فائر کی بات کرا تو آپ بلیو کریں گے؟ if I talk about fire, آپ بلیو نہیں کرتا. آج کوئی شیعہ کو میں بولوں, میں ایک عام بات کر رہا ہوں کہ جہنم کے شعلے ہے, آگ ہے, نار ہے. آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے, سینے پہ ہاتھ رکھ کے, ابھی نہیں, گھر جا کر 5 منٹ سوچو کہ عابد بغرامی کیا بولا. جسٹ 5 منٹس, اور اس کے بعد چیک کرو اپنے آپ کو کہ پوری میری لائف میں, پوری میری لائف میں اب تک 50, 60, 70, 80, کوئی 80 کا نہیں بول رہا, تو جتنی لائف ہے, کبھی ہم نے سوچا آگ کے بارے میں سوچا؟ کبھی میں نے اپنی دعا میں یہ دعا مانگی کہ اللہ 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 تو مجھے آگ سے بچا لے؟ کوئی بھی نہیں بولتا ممبر سے, نہ ہم کو بولے, ہم کو ایکسپٹ کرنا ہے. مجھے معلوم ہے کہ بولتے ہیں کہ مولانا یہ ڈرائی مجلس اچھی نہیں ہوتی. کیا معلوم؟ مجلس ڈرائی اور ویٹ نہیں ہوتی. مجلس وہ کہ جس میں کوئی سیکھ کے باہر جائے, جو اپنی لائف میں چینج لائے. آپ امیجن کرو, آپ اپنے انصاف سے بولنا. کبھی میں نماز میں یا مولا کے پاس جب جاتے زیارات پہ, یا امام حسین مولا عباس کی زری کو پکڑ کے, علم کو پکڑ کے, کبھی یہ دعا کی کہ اللہ تو مجھے فائر سے بچا لے, جہنم سے بچا لے؟ ہم نے گرانٹیڈ لیا ہے, گرانٹیڈ جنت کو. اب میں آپ کو اس کی بات کو, اپنی بات کو پروف کرنے بولتا. رمضان, غور سے سننا پلیز. رمضان کے پلیز غور سے سنو. 29 ڈیز یا 30 ڈیز, رمضان کی 30 ڈیز کا پیک کیا ہے؟ جو جس دن, جس رات میں ساری دعا قبول ہوتی. ہاں, شب قدر. گڈ. رمضان کا پیک شب قدر ہے. شب قدر پورا رمضان کا پیک ہے, پہلی رمضان سے 30 رمضان تک. وہ ایک رات کیا ہے؟ ہم بولتے ہیں شب قدر 19, 21, 23. بعض علماء 25, 27 بھی بولتے ہیں.
چلو میں وہ بحث میں نہیں جاتا. 19, 21, 23 یہ 3 راتیں, یہ 3 غور سے سنو, یہ 3 راتوں میں کوئی ایک رات شب قدر کی, ایک رات شب قدر کے بارے میں یہ کہا گیا معصوم کا جملہ کہ شب قدر کی معرفت کو کوئی حاصل نہیں کر سکتا, کوئی نہیں کر سکتا. کیوں نہیں کر سکتا؟ اسی لیے کہ اس رات کا سورہ کون سا ہے؟ سورہ انا انزلنا, جو روز آپ پڑھتے, رائٹ؟ پلیز غور سے سنو, سورہ انا انزلنا میں آپ کیا بولتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. سیکنڈ آیت کیا ہے؟ وما ادراک ما لیلۃ القدر. What does it mean? What does it mean? وما ادراک, یہ میں بول رہا, یہ اللہ بول رہا. اللہ بول رہا کہ تم کیا جانو, you don't know about this night. اللہ بول رہا وما ادراک, تم کیا جانو یہ رات کیا ہے. اللہ نے کلیئر کہہ دیا کہ ہم وہ رات کے بارے میں جان ہی نہیں سکتے. وما ادراک ما لیلۃ القدر, وہ جو 1000 months کا بتایا گیا کہ وہ ایک رات 1000 مہینوں کے برابر ہے, وہ تو ایگزامپل ہے, مثال ہے. قرآن میں اللہ سورہ میں بول رہا, دوسری آیت میں وما ادراک ما لیلۃ القدر, تم کیا جانو یہ رات کیا ہے, you don't know. اس رات کی مثال بی بی زہرا سے دی گئی. جیسے فاطمہ کی معرفت کو کوئی حاصل نہیں کر سکتا, ویسی شب قدر کی نہیں کر سکتا. جیسا بی بی زہرا کی معرفت کو کوئی حاصل نہیں کر سکا, اسی طرح شب قدر. اس رات میں جب آپ سورہ پڑھتے ہیں, جو اتنی امپورٹنٹ ہے, آپ کو معلوم وہ رات کیا ہے؟ اس رات کے بارے میں کہا گیا, دیکھو میں کتنا لیک ہے. رمضان میں جب کبھی, میں کیا بولوں یار, رمضان میں ہم جب اعمال کرتے, ہم آتے ایک فارمیلٹی کے لیے, 2 گھنٹے کے اعمال ہے, 30-35 جو ہے وہ کرنا ہے, تینوں سورے پڑھنا ہے, نماز پڑھنا ہے, لیٹس گو, قرآن کا عمل کرنا ہے, لیٹس گو, 2 hours میں جانا ہے. 19, 21, 23. کبھی سوچا کہ وہ رات کیا ہے؟ رات چھوٹی ہے, 8, 10, 12 hours کی رات ہے. دعائیں 1 لاکھ ہے. وہ رات کے بارے میں ایک جملے کا ذمہ دار, I'm responsible of my words, what I'm saying. معصوم کہتے کہ اگر شب قدر میں کسی کے گناہ معاف نہ ہو تو then he has to wait till روز عرفہ. آپ انصاف سے بولو, جب آپ شب قدر میں اعمال کرتے, جب آپ کو یہ فیلنگز ہوتی صبح میں کہ یار میرے گناہ معاف ہوئے یا نہیں ہوئے, ہم کبھی فیل کرتے یہ بات؟ تینوں شب قدر گزر جاتے, ہمارے کو دل میں یہ پنچ ہوتا, ہم کو ہرٹ ہوتا, ہم کو تھوڑا ڈر لگتا, خوف آتا, ماتھے پہ پسینہ آتا, یار اگر میرے گناہ معاف نہیں ہوئے تو what's going to happen now? I have to wait till روز عرفہ 9th of Zilhijjah. اگر بیچ میں مر گیا تو ہم کبھی سوچے کبھی رمضان میں آؤں گا. آپ بولیں گے بس بھائی 10 دن ہی بہت ہو گئے, ڈرا کے جا رہے ہو. ڈرنے والا کیسا, پھر بولتا میں علی والا. آپ سمجھے میری بات؟ کبھی ہمارے دل میں کچھ پنچ ہوا, عورت کو بھی بول رہا, مرد کو بھی بول رہا, لڑکی لڑکا سب کو, اس لیے کہ موت کبھی بھی کسی وقت بھی آ سکتی. اب آپ سنو, آج کیا فائر سے بات چلی یہاں تک آ گئی, کیا کروں, 45 منٹس ہو گئے, 45 منٹ کی مجلس ہو گئی, پھر مجھے نہیں معلوم. یار صلوات پڑھ کے کچھ تو بولو. تو اس رات میں کیا کرتے, ہم کو کوئی ڈر نہیں. مجھے بہت کم ایسے مومنین ملے پوری دنیا میں جو اس رات کو سب صبح فجر آئی رو کے بولے پتہ نہیں مولانا میرے ایک بھی گناہ معاف ہوا نہیں, اگر معاف نہیں ہوا تو میرا کیا حشر ہونے والا ہے, میرا کیا. معصوم کا جملہ, میرا جملہ نہیں, کہ کیا ہوگا اگر میرے گناہ آج میرے روزے ایکسپٹ ہوئے, میرے گناہ معاف نہیں ہوئے. گرانٹیڈ لینا نہیں ہے. آپ سوچو کہ کتنا معصومین اپنے دعاؤں میں گناہ کی معافی کی, اور ہم کتنا دور ہو رہے فارگیونیس سے مانگنے کے لیے. تو پوری رات گزری, اتنی امپورٹنٹ ہے. اب سنو آج کی بات. آپ بولیں گے آج کہاں ہے اس میں, اب سنو.
उस रात की मखसूस दुआ कौन सी है? हाँ? उस रात की मखसूस दुआ, अरे मुंह खोल के बोलो भाई, जोशन कबीर मोस्ट रिकमेंडेड दुआ जो हम प्रैक्टिस के तहत तीनों रातों में 35 रुकू पढ़ते। तेज 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 पढ़ो, इसलिए कह रहा हूं जोशन कबीर पढ़ना है। नो 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 नो, अब सुनो जोशन कबीर, वो रात में पढ़ते आप 100 मरतबा, 1000 नाम लेते अल्लाह के, 100 मरतबा आप क्या बोलते हैं उसमें? 99 टाइम्स। सुन लो सुन लो सुन लो, एक मिनट ठहरो। एक आदमी जोशन कबीर पढ़ रहा, 100 आदमी 200 आदमी बैठे हुए, जग में पानी, हाथ में तस्बीह और पानी में डाल डाल के हिलाते। मैं मना नहीं कर रहा, जरूर करो, इसलिए कि इस दुआ में इसमें आजम है, बेहतरीन शिफा का पानी है वो, मैं मना नहीं कर रहा, डोंट मिसअंडरस्टैंड, मैं मना नहीं कर रहा। पूरे बैठ के हिलाते, क्या बोलते? इतना तकल्लुफ से क्यों बोल रहे? सुब्हानका या ला इलाहा इल्ला अंत, उसकी तारीफ, सुभान अल्लाह, फिर फौरन अल्लाह की वहदानियत का ऐलान, ला इलाहा इल्ला। ये समझ गए? पहले उसको प्रेस, जो मैं पूरे 7 दिन से बोल रहा, सुभानका या ला इलाहा, फिर फौरन उसकी वहदानियत का ऐलान। उसके बाद अलगौस, अलगौस, यू नो व्हाट यू आर सेइंग? अलगौस के माने क्या है? फिर मैं देखिए मेरी एक एक जुमला गौर से सुना, मेहनत करके पढ़ रहा आपके सामने। अलगौस, अलगौस, इसका मतलब है फॉरगिव मी, फॉरगिव मी, फिर माफी, फिर माफी, फिर इस्तगफार, फिर माफी। कहते हैं कि अलगौस, अलगौस, फॉरगिव मी, फॉरगिव मी। आखिरी जुमला क्या है? खल्लिसना मिनन नार या रब। क्या मतलब है? 100 टाइम्स नहीं, 200 टाइम्स बोलते अलगौस, अलगौस, कि अल्लाह फॉरगिव मी, फॉरगिव मी। किससे? खल्लिसना मिनन नार, उस आग से बचा ले। ये मैं बोल रहा, मौला बोल रहे, आप सब बोल रहे, बचपने से बोल रहे, फ्रॉम योर चाइल्डहुड बोल रहे आप। उस रात में हर आदमी अलगौस, अलगौस, खल्लिसना मिनन नार या रब, अल्लाह फॉरगिव मी, उस आग से बचा ले। आग नहीं है तो क्यों बचा रहे? अगर ये बिलीव नहीं है, कभी सोचा ये बात रमजान में कि अल्लाह उस इंपॉर्टेंट तरीन रात में हमारे कॉन्शियस को हिला के बोल रहा कि यू आर स्लीपिंग, जस्ट गेट अप एंड से दिस, यू पीपल आर स्लीपिंग, जस्ट गेट अप। हिलाता हमारे कॉन्शियस को, बोलो 200 टाइम्स, फॉरगिव मी, खल्लिसना मिनन नार या रब, अल्लाह तो आग से बचा ले, आग से बचा ले, आग से बचा। इमेजिन करो, ये इतना बड़ा अजाब है आग का। सब उसके बाद और आपको और बात कर याद दिलाओ, रमजान में 13th, 14th, 15th नाइट, यहां पे भी होता होगा, पूरी दुनिया में होता। 13th रमजान नाइट, 14th रमजान नाइट एंड 15th रमजान नाइट आप एक दुआ पढ़ते, मशहूर दुआ, वेरी फेमस दुआ, इमाम अली की, मासूम से आई, दुआ मुजीर। दुआ मुजीर में क्या कर रहे हैं? ऑलमोस्ट 50 टाइम्स या 60 टाइम्स एक ही जुमला बोल रहे, अल्लाह आग से बचा ले, फायर से बचा ले, फायर, नार 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 नार। यहां से बोल रहे, टिप ऑफ द टंग से हम बोल रहे, ला रहे जहन में, दिल में ला रहे, इतना फियर पैदा हो रहा, रमजान में लाइफ चेंज हो रही, उस आग से डर पैदा हो रहा। कोई, मैं जनरल बात कर रहा, डोंट मिसअंडरस्टैंड, मैं जनरल बात कर रहा, हर्ट नहीं होना, मैं एक आम बात कर रहा हूं, मैं सिर्फ आपके लिए नहीं बोल रहा। हिदायत पे पूरी मजलिस जा रही, पूरी दुनिया सुन रही, पूरा मेरे यूट्यूब पे जा रहे, मुझे मालूम कौन सी कंट्री में सुनने जा रहे, मैं सबके लिए मैसेज दे रहा। इतना डर आता हमको। 13, 14, 15 रमजान को 3 रात हमारे जहनों को हिलाया जा रहा, हिला के बोल रहा कि तुम सो रहे, तुम सिर्फ इफ्तार के चक्कर में, खाने के चक्कर में, बिजनेस के चक्कर में, पैसे के चक्कर में ये फॉर्मेलिटी कर रहे। देखो, अगर आग से आज नहीं बचोगे तो नीचे आग है। ये आम मुसलमानों से बात नहीं हो रही, मासूमीन ने ये दुआ हमको दी।
میرے مولا علی نے یہ دعا چاہنے والوں کو دی. ٹھیک ہے, دعا کا میں اگزامپل دیا رمضان کا. اب تیسری بات بولتا ہوں. مولانا نماز پڑھاتے, آپ ایک سورہ پڑھتے, فیمس سورہ ہے قرآن کا, بہت فیمس سورہ, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا. قرآن میں اللہ ہلا ہلا کے بول رہا, وقنا عذاب النار, کہ اللہ تو آگ سے بچا لے, اللہ تو آگ. ہم یہ دعا مانگتے, ہم نہیں مانگتے یہ دعا, ہم کو ضرورت ہی نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں مجھے آگ نہیں آئے گی, ہم اتنا ریلیکس ہے. میں یوتھ کو بول رہا, بڑوں کو نہیں بول رہا, پلیز ڈونٹ مس انڈرسٹینڈ. جتنے بڑے ہیں سب مولاؤں کا سلامت رکھے, آباد رکھے. میں یوتھ کے ذہنوں کو ہلا رہا, لڑکا لڑکی کو, کہ اگر تم بے حجاب ہوگی, بیک بیٹنگ کرو گی. یوتھ کو بولا جو میوزک سنتے, میوزک, آج ہی روایت پڑھ رہا تھا, غنا کا, غنا کنٹینیو سننے والا, اس کو آگ کا عذاب ہوتا ہے, سکرات موت کا عذاب ہوتا ہے. تو ہم کبھی سن رہے یہ بات, تمہاری دعائیں قبول کیسے ہوں گی, کیسے اللہ سنے گا؟ کہ میں اگر 24 گھنٹے گھر سے نکلوں تو گانے سر پہ, گلے میں میرا ٹیلی فون ہو, ایئر فون ہو, اور میں سن رہا ہوں. یہ آگ کا عذاب کبھی بھی آئے گا, کبھی بھی آگ کا عذاب آ سکتا. اور آپ کو آج اندازہ ہے کہ نیچے کیا ہے؟ ایک 19 ایئرس اولڈ گرل کا, 19 سال کی لڑکی, شیخ عباس خمی نے اس واقعے کو لکھا. بڑے بڑے ہمارے علماء نے اس واقعے کو لکھا. آج کیا مجھے 10 منٹ کا پرمیشن ہے؟ صلوات پڑھ رہے ہیں بابا سے. یار میں تو آپ کو سلوٹ کر رہا ہوں کہ موت کی اتنی سخت مجلس ہو رہی ہے اور آپ لوگ سننا چاہ رہے ہیں. ویری گڈ یار, مولا برمنگم والوں کو سلامت رکھی. اتنی دعا تو کوئی مولوی دیا ہی نہیں ہوگا آپ کو. نہیں, مولا آباد رکھے. میں ہر شہر کے مجمع سے واقف ہوں, لیکن ماشاءاللہ یہاں کا بڑا ریلیکس, سکون سے سننے والا. خوش رہیں آپ, خوش رہیں یار. دیکھیے کوئی ایک دعا تو میری لگی جائے گی نا, ادھر مولا ادھر مولا, بیچ میں دعا دے رہا, وہ بھی ممبر سے. اجی پلٹ کے مجھے بھی دو نا. نہیں نہیں ہو تو 19 ایئرز اولڈ گرل کا واقعہ, پہلی رات, فرسٹ نائٹ ان دا گریو. شیخ عباس جیسی پرسنالٹی اس واقعے کو لکھ رہی. یہ واقعہ میں نے بہت جگہ پڑھا ہے, امریکہ میں بھی پڑھا, بہت جگہ پڑھا, لیکن آج یہ واقعہ پڑھا دوسرے سٹائل سے. پلیز گھڑی نہیں دیکھنا پلیز. ہاں اب کتنے دن ہی ہے یار, آج کی رات جائے گی 2 ہی دن ہے, کل پرسوں, معاف کر دینا بعد میں. ہاں یہ نہیں بولا کہ آپ کبھی نہیں بلائیں گے, تم ٹائم بہت لیتے ہو. میں آپ کی فائدے کی بات کر رہا. کوئی میری ایک تقریر سے کوئی ایک میوزک چھوڑ دے, ایک حجاب پہ آ جائے تو میں تو کامیاب ہو گیا میرا 10 دن. میں سماج کی بات نہیں کر رہا, پورے سماج کو کوئی چینج نہیں کر سکتا. اور میرا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ آپ لوگ, میری بات ٹی وی پہ جا رہی ہے, ہدایت پہ کوئی سن رہا, وہ لوگ چینج ہو رہے. تو میرا مقصد پورا کہ آپ کا عرصہ کامیاب ہو گیا. کوئی ایک گانا آج ہی ہدایت پہ بیٹھا تھا, اس نے کہا کہ میں نے سانگز کو ڈیلیٹ کر دیا. بیٹھے میں سامنے پوچھو, فون آیا آن لائن, اور اس نے کہا کہ مولانا پہلی محرم سے میں نے گفٹ دے دیا مولا حسین کو. لڑکی تھی, ینگ گرل. شی سیڈ کہ میں نے مجلس سن کے میں نے اپنے سانگز اپنے ٹیلی فون سے ڈیلیٹ کر دیا 100-200 سانگز کو, اینڈ آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو لسن اگین ناؤ. عمران نقوی بیٹھے ہیں پوچھو, رحمان بھائی بیٹھے ہیں پوچھو. اس نے فون پہ آن لائن کہا. تو میرا مقصد یہ کی ہے, میں تو ایک اسٹوڈنٹ ہوں, میں کوئی عالم نہیں ہوں, میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں. ایک لڑکا چینج ہو جائے مجلسوں سے 40 کے عرصے میں تو کامیاب. 19 ایئرس اولڈ گرل, اصفہان شہر ایران کا, وہاں پہ طاعون کی بیماری آئی. طاعون جس کو انگلش میں پلیگ بولتے. اب یہ ڈیزیز دنیا میں ایگزسٹ نہیں کرتی. میڈیکل سائنس اتنی ایڈوانس ہو گئی کہ یہ بیماری, یہ ڈیزیز 30s 40s میں تھی, اور اس سے پہلے پرانی ڈیزیز ہے.
یہ ریٹ کے ساتھ ہوتی، چوہے کے ساتھ. ایک ریٹ مرتا 100-200 آدمی کو لے کے مرتا، وہاں سے جرمز پھیلتے. لیکن اب میڈیکل سائنس ہماری اتنی ایڈوانس ہو گئی کہ اب یہ بیماری دنیا میں ایگزسٹ نہیں کرتی. اس کو انگلش میں پلیگ بیماری بولتے، اب تو ہے بھی نہیں. اور عربی میں، فارسی میں اس کو طاعون کی بیماری. پرانے زمانے میں یہ بیماری بڑی سخت تھی، ہر سال آتی تھی. اب پھر ڈیزیز پھیلتی، وائرس پھیلتا، لوگ مرتے. اصفہان شہر میں آئی، کئی لوگ مرے، اس میں ایک پیسے والی کی لڑکی بھی مر گئی. ینگ گرل، 19 ایئرز اولڈ گرل مر گئی. اب پورے شہر میں تو غم تھا، لیکن اس کے ماں باپ کی یہ ایک لوتی بیٹی تھی، اونلی ڈاٹر. 4 بھائی تھے، 1 بہن. پورے سٹی میں ہنگامہ مچ گیا کہ 19 سال کی لڑکی کا انتقال ہو گیا. پورا شہر اس کے گھر آ گیا، پوری سٹی پرسے کے لیے. اس لڑکی 19 ایئرز اولڈ گرل کی ڈیڈ باڈی اٹھی، پوری سٹی اس کے ساتھ ہے. سیمیٹری پہ لے کر آئے، جنازہ ہوا. اس کے بعد اس لڑکی کو بھائیوں نے بہن کو گریو میں اتارا، اس لیے کہ محرم وہی تھے. صرف بھائی اتار سکتے تھے، یا باپ اتارے، یا ماموں اتارے، یا چچا اتارے، یا شوہر اتارے. شادی بھی نہیں ہوئی تھی بچی کی، 19 ایئرز کی. پورے بھائیوں نے، 2 بڑا بھائی اترا اور چھوٹا بھائی، بھائیوں نے اس کو گریو میں لیا، گریو کو بند کیا. سب لوگوں نے پرسا لیا. جب جانے لگے، یہ لوگ بڑے پیسے والے تھے، تو اس کے بھائی کو احساس ہوا. اچھا، اس زمانے میں بینکس نہیں تھے، تو لوگ جو جتنے رچ لوگ ہوتے تھے نا، اپنے پیسوں کو، اچھا پیپر کرنسی تھی نا، پلاسٹک منی تھی، کس میں سیو کرتے تھے؟ ڈائمنڈز میں، پرلز میں، اس میں سیو کرتے. اور جو پیسے والوں کا سٹائل یہ ہوتا تھا کہ چھوٹے چھوٹے پوچز بناتے تھے، ڈائمنڈز کے، پرلز کے، اور یہاں پہ ایک بیلٹ لگا کے ان کی ایک شان ہوتی تھی، یہاں پوچز لگتے تھے، ڈائمنڈز اور پرلز اور یہ سب چیزوں کی. بینک نہیں تھا نا، پلاسٹک منی تھی نا، نارمل کرنسی تھی. بھائی کو احساس ہوا، بڑے بھائی کو، کہ 2 یا 3 پوچ جس میں ڈائمنڈز تھے، جب بہن کو نیچے اتارا اس وقت گر گئے. اب اس نے پورا تلاش کیا ہر طرف، اس کو احساس ہوا کہ جب میں نیچے اتراؤں گا جب ہی گرے ہوں گے. اچھا، ہمارے پاس، پلیز غور سے سننا، ہمارے پاس حکم یہ ہے کہ ایک دفعہ گریو کو کلوز کرنے کے بعد، بند کرنے کے بعد، یو آر ناٹ سپوز ٹو اوپن انلیس کوئی ایسی بات ہو جائے، موت کی بات آ جائے، کوئی ایسا پرابلم آ جائے، تو حاکم شرع سے اجازت لینا. وہ اجازت، یہ بھی اللہ کا عجیب کرم ہے یار، کتنا کرم ہے پروردگار کا. اس لیے کیوں ہے کہ مثال کے طور پہ آپ لٹائے اپنے باپ کو، ماں کو، 1 گھنٹے کے بعد، 2 گھنٹے کے بعد آپ نے کھولا، پتہ نہیں کس حالت میں ماں کی میت ہے. اللہ کتنا بڑا ستار ہے، کتنا بڑا ستار ہے کہ تم، بیٹا کیسا برداشت کرے گا ماں کی حالت، باپ کی حالت. اسی لیے حکم ہے. بعض وقت عذاب فوراً آ جاتا، امیڈیٹلی آتا، بعض وقت رک کے آتا. لیکن کبھی کبھی اللہ کوئی واقعہ ایسا ہوتا دوسروں کو لیسن لینے کے لیے، دوسروں کو آگاہ کرنے کے لیے، عبرت کے لیے، جس کو اردو میں عبرت بولیں گے، دوسروں کو لیسن لینے کے لیے ایسے واقعات ہوتے. تو اب یہ حاکم شرع کے پاس گئے، جا کے بھائی نے کہا کہ میری بہن کو جب میں نے اتارا تو مجھے ڈاؤٹ ہے کہ میرے کچھ پاؤچز نیچے گر گئے ڈائمنڈز کے. تو حاکم شرع نے کہا کہ یہ بولو، آر یو شور؟ اس نے کہا ہاں. کہا تم گارنٹی؟ اس نے کہا کہ دوسری جگہ گئے نہیں، مجھے پورا شور ہے کہ جب میں اتارا، باڈی لٹایا، تلقین کے لیے پڑا، وہیں پہ گرے ہوں. تو حاکم شرع نے پوچھا تم اترے کہاں تھے قبر میں؟ 35 آئے تھے سرانے؟ اس نے کہا نہیں، میں سرانے تھا، سر باڈی کو ایسا لیتے، ایسا، میں سرانے تھا. تو کہا اچھا، اگر تم کو اتنا ہی ڈاؤٹ ہے، کتنی دیر ہوئی؟ کہا 2 گھنٹے، 2 آورس، یہ 3 آورس. تو اس نے کہا، حاکم شرع نے کہا اچھا ٹھیک ہے. وہ اس ایران کی خبر، کچی خبر، مطلب بالکل ابھی کچھ بنا بھی نہیں، سیمنٹ لگی نہ کچھ نہیں، بالکل کچی خبر، پانی پڑا ہوا، پھول پڑے ہوئے. تو اس نے کہا، وہ حاکم شرع نے کہا تم ایسا کرو، تم سرانے اترے تھے نا، سرانے سے مٹی کو ہٹاؤ، ہٹا کے دیکھ لو، اگر وہاں ہے تو لے لینا، پھر بند کر لینا. اس نے کہا ٹھیک. یہ 4 گھنٹے کا واقعہ. شیخ عباس جیسی پرسنالٹی اس واقعے کو لیکن میں اسٹوری، فیری ٹیل سٹوریز نہیں سنا رہا، ریالٹی بتا رہا. آپ کو میں 3 چیزیں بتایا ابھی. شب قدر کے بارے میں بتایا، پھر دعا بتائی، پھر سورہ، قرآن کا سورہ بتا، پورا بتا کے اب یہ بتا رہا. تو اس نے کیا کیا؟ یہ گیا، فیملی پوری چلے گئی گھر کو، باپ ماں روتے روتے، بھائی لوگ، بہنیں سب چلے، رشتہ دار سب چلے گئے. یہ آیا قبرستان کو، سیمیٹری کو آیا.
4 घंटे पहले बहन को नीचे लिटाया, आके शेख अब्बास लिखते कि सराहने गया, अकेला था, ऊपर से डस्ट को, मिट्टी को हटाना शुरू किया, इतना हटाया कि इसको अब पता चल गया नीचे अब सुराख है, अब ये हटाऊंगा तो सुराख आ जाएगा, मैं देख सकता, सुराख ने होल, कहता है वो जब मिट्टी हटाया नीचे होल हुआ और होल में से एक आग का शोला बाहर आया, फायर इतने पावर के साथ आया कि मैं पीछे हट गया और शोला, आग पूरी बाहर आ रही। 4 घंटे, ओनली 4 आवर्स। 19 ईयर्स ओल्ड गर्ल थी, 19 साल की लड़की थी। मैं एक बात पहले यहीं पे रोक के बोल दूं कि इसका किरदार खराब नहीं था, कैरेक्टर इसका खराब नहीं था, मतलब फ्लर्ट नहीं करती थी, मैं बहुत बंद अल्फाज में बोल रहा, कैरेक्टर की खराब नहीं थी। इसके 3 या 5 गुनाह हैं, मैं अभी वो एक गुनाह नहीं बोला तो फिर वो गुनाह ये गुनाह मिला के बोल देता हूं। तो आंख इतनी तेज आई बाहर कि ये सर पकड़ के सब बैठ गया, कि ये क्या हो गया। इसने फौरन मिट्टी डाल के उस होल को बंद कर दिया। ये कहता है कि प्रेशर आग का इतना था कि मेरे हल्के हल्के बाल भी जल गए, मैं सर पकड़ के बैठ गया कि ये क्या हो गया। 4 घंटे, अब सोचिए, इमेजिन करो सगी बहन, रियल ओन सिस्टर, क्या हुआ होगा। अब इसके जहन में 1000 ख्याल आ रहा कि इसने गुनाह क्या किया, कौन सा गुनाह किया, इतना सख्त अजाब स्टार्टिंग में, फर्स्ट नाइट में आ गया। इसीलिए दोस्तों, आप सब बेहतर जानते हैं, हर आदमी आजकल बेहतर जानता है, सबसे ज्यादा अमाल पहली रात के मफाती खोलो, अमाल देखो। इजी मत लो यार, मैं 7 दिन से एक ही बात बोल रहा हूं, डोंट टेक इट इजी, अपनी लाइफ को इजी मत लो। अब इसकी मजबूरी देखो, अब ये घर भी नहीं जा सकता, घर जाके ना मां को बोल सकता ना बाप को बोल सकता, वो तो मर जाएंगे फौरन। मां पहले ही बेटी का गम, अगर मैं जाके मां को बोलूं कि तेरी बेटी इतने बड़े सख्त अजाब में, मां तो हलाक हो जाएगी, बाप हलाक हो जाएगा, भाई मर जाएंगे, क्या करे, ही इज ऑल अलोन, इतना मजबूर। सीधा अपने रूम में, रिवायत में है कि सीधा रूम में गया, जाके इतना रोया, अल्लाह की बारगाह में इस्तग़फ़ार किया। हमारे पास कुछ आमाल है कि अगर आप वो आमाल करें तो मरने वाला रूह जो है आपके ख्वाब में आती है, तुम्हारा बाप, तुम्हारी माँ, मुझे मालूम है, मैं ये जुमला बहुत एहतियात से बोल रहा, अब लाइन लगने वाली है बाहर, वो अमाल बताओ। मैं जहां बोलता हूं ये बोलते हैं कि मौलाना वो अमाल बताओ। एक चीज याद रखो, आप कोई भी अमाल करो, कोई भी अमाल, रूह ऐसे नहीं आती, रूह आजाद नहीं, ये अमाल मासूमीन ने बताए, कोई गारंटी नहीं है कि तुम पढ़ोगे तो रूह आ जाएगी, तुम्हारा बाप आ जाएगा। क्यों? मरने के बाद रूह आजाद नहीं है, मरने के बाद जब तक हुक्म इलाही या हुक्म मासूम ना हो, बाप बेटे के ख्वाब में नहीं आ सकता। इज इट क्लियर नाउ? आप अमाल बेशक है हमारे पास, आप करो वो अमल, हो सकता आए, हो सकता नहीं आए, लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि तुम ये अमल करो रूह आ जाए। नो, रूह आजाद नहीं है, एक दफा जिस्म से निकली वो अमरे रब्बी है, अल्लाह का अमर है, वो जब तक हुक्म इलाही नहीं होता वो आ नहीं सकती। तो इसने ये अमाल किए 3 महीने तक। आप इमेजिन करो 3 महीने तक इस भाई की हालत क्या होगी। उसके जहन में वही आग नजर आ रही, वो फायर, वो शोला, वो तपिश, वो गर्मी। मैं बहुत शॉर्ट करके पढ़ा, मैं कभी पढ़ता हूँ तो 1 घंटा खाली एक वाक़े में पढ़ता हूँ, बहुत, लेकिन आज वो अजाब नहीं, आज वो गुनाह नहीं बताऊंगा, कल के लिए छोड़ रहा गुनाह, कल इसी गुनाह को सुनने कल जल्दी आ जाना। कल मेरे पास बहुत टाइम है, पता है, कल 6 बजे मुझे मिंबर दे देंगे लोग, और कहा कि 6 से ये ओरिजिनल टाइम तक पढ़ो। क्या बोला मैं, साल बाद पढ़ ले मोहम्मद। नो, मैं नॉटी मौलवी हूँ यार, मैं बहुत नहीं 6 बजे का टाइम है, और कल अर्ली नमाज है, और अर्ली मदरसे 6 o'clock पे इंशाल्लाह मजलिस विल स्टार्ट, आई विल बी इन द मिंबर ऑन एट 6, 7 साढ़े 7 तक पढ़ूंगा, फिर Q&A है। तो बहरहाल, तो ये अजाब कल ही सुनना, वहाँ तक ले जाके छोड़ दूंगा आपको, तो एक्साइटमेंट भी रहना रात भर कि क्या क्या था। नहीं तो अब बहन ख्वाब में आई 3 महीने के बाद,
3 months کے بعد بہن خواب میں, بھائی نے پہلا سوال یہ کیا, او میری بہن, او مائی سسٹر, واٹ یو ہیو ڈن, کیا کیا تو نے, اتنا سخت عذاب. بہن نے کہا بھائی یہ 3 گناہ ہیں جو میں نے کیا, وہ 3 گناہ کی سزا مجھے خبر میں ملی پہلی رات کی. دوستو میں ایک ہی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پہلی رات کا پریپریشن کرو دعاؤں میں اپنے, اور یہ جو 3 گناہ میں بتا رہا, یہ 3 گناہ آج ہمارے معاشرے میں, ہماری سوسائٹی میں, ہمارے سماج میں اتنے کامن ہیں کہ میں جب بولوں گا تو آپ بولیں گے واٹ آر یو ٹاکنگ, آپ بولیں گے یہ کیا بات کر رہے ہیں, یہ اس کا آگ کا عذاب ہے. میں آپ کو پورا قرآن سے سمجھاتے ہوئے لے کے آیا شب قدر سے یہاں تک کہ اس میں ایزی مت لو. وی ڈونٹ نو کہ واٹس گوئنگ ٹو ہیپن, وی ڈونٹ نو کہ نیچے کیا ہے. فرسٹ 3 نائٹس ان دا گریو پوری میری ایک ٹاپک ہے, کس چیزوں میں تم کو پرابلم. رزق کے لیے, رزق حرام کھاؤ گے, نیچے امام علی کا سینگ یاد آؤ, سب سے زیادہ نیچے پرابلم کرے گا فرسٹ نائٹ میں. رزق حرام کھاؤ گے, اس کے بعد رزق حرام کا ایسا پرابلم ہے کہ پیٹ, سر, بال, ہاتھ سب تباہ, وہ آگ کا عذاب ہے. ایک دانہ بھی اور کھا کے اگر میں ضد کرا, نو کیا فرق پڑتا, سب کھا رہے, یہ ایک کھانے سے. ایک چیز یاد رکھو, گناہ صغیرہ کثرت سے کرنے سے کبیرہ ہو جاتا. If you say یہ تو کوئی smaller sin ہے, smaller sin بولے تو وہ bigger sin ہو جائے گا. تو نیچے کے 3 یہ, اور لڑکی نے آگے کہا کہ یہ 3 گناہ میں نے کیے تھے. آپ امیجن کرو 19 ایئرز کی, 9 سال سے اگر لیے تو کتنا ہوا, 10 سال کی لائف واجب جب ہوا, 10 سال کی لائف ہے ہماری, اتنے لائف کی پوری زندگی ہماری. میری ہاتھ جوڑ کے بول رہا ہوں, یوتھ کو بول رہا ہوں, پلیز چیک یور سیلف. ان گناہوں کو چھوڑ دو, ان چیزوں کو چھوڑ کے یہ بہترین ایام ہے, ڈیز ہے کہ فارگیونیس کو مانگو. فارگیونیس کو تمہاری زبان پہ آلویز یو شوڈ سے فارگیو می, اور ہمیشہ ایک ڈر رکھنا دل میں. آج کی رات جب بستر پہ جانا تو یہ ضرور سوچنا کہ اگر میں موت آ جائے کل مجھے, تو آج تو میں نرم تکیے پہ سو رہا, اپنے بیڈ پہ سو رہا, کل نیچے سونا ہے, اس جگہ پہ سونا ہے. بس میں بات کو روک رہا. کل مجلس یہیں سے شروع کروں گا انشاءاللہ. کل شارپ 6 o'clock پہ انشاءاللہ میں ممبر پہ آؤں گا. مولا آپ سب کو آباد رکھے, مولا آپ کو خوش رکھے, مولا ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. اور جتنے مرحومین ہیں جو چلے گئے, اور جس کی آج فرسٹ نائٹ ان دا گریو ہے پوری دنیا میں مولا حسین اور مولا عباس کا واسطہ دے کر اللہ سے دعا کر رہا کہ پروردگار عشرہ 40 ہے, اگر میرے مولا کا کوئی چاہنے والے کی آج پہلی رات ہے تو اس کی رات تو رحمت کی رات بنا دے. سارے مرحومین کی بخشش کے لیے, سارے مرحومین کی پہلی رات کی پر رحمت آنے کے لیے, اور ہماری یہ عزائے حسین قبول ہونے کے لیے, اور دنیا بھر کی ساری سب کی پریشانیاں دور ہونے کے لیے ایک بآواز بلند آخر تک منہ کھول کے بڑی آواز سے صلوات پڑھو. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بس دوستو, اس سے بچنے کے لیے 2 کام کرو. گناہ تو کل بتاؤں گا, سورہ ملک اور سورہ یاسین. سورہ ملک اور سورہ یاسین, یہ 2 سورہ تم کو پہلی رات کے لیے بہترین انویسٹمنٹ. سورہ یاسین اور سورہ یاسین پڑھنے والا ڈیلی فشار خبر سے بچ جاتا, اس پہ فشار نہیں ہوتا, لیکن وہ کنڈیشن سے اپلائی ہوتے. بار بار بول رہا, کنڈیشن سے اپلائی ہوتے. اور سورہ ملک تمہاری گریو میں ٹوٹل رحمت کو لے کر آئے گا. یہ 2 سورہ ریکمنڈڈ سورہ. اور زیارت امام حسین, جب سیمیٹری جاؤ برمنگم کی یا کسی سیمیٹری کو جاؤ, تم آخری بات بول رہے, باپ ماں بھائی بہن کی گریوز پہ جا رہے,
فیملی گریوز پہ جا رہے ہیں، یا کوئی نہیں ہے برمنگھم کے امام بارگاہ سیمیٹری میں آپ کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے، آپ جب جانا تو ایک کام یہ کرنا، وہ سلام ضرور پڑھنا جو ہر تعقیبات کی کتاب میں تحفہ علی میں موجود ہے۔ یہ سلام کا بہترین، یہ میں نہیں بول رہا، خالہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اوپر لکھا ہوا ہے، کئی سلام ہے، بامبے کے آرام باغ میں بھی ہے یہ سلام، میں نے بولا ہے وہاں کے قبرستان کی مجلس میں، سلام قبرستان کے کئی، اب سلام علیکہ یا اہل القبور بولے بھی کافی ہے، لیکن یہ سلام کا فائدہ آپ سوچو کتنا بڑا فائدہ کہ امام علی بول رہا ہے، میں نہیں بول رہا، کہ اور یہ سلام کتنی دیر کا؟ 1 منٹ کا، جسٹ 1 منٹ، جسٹ 1 منٹ۔ اگر یہاں کی سیمیٹری میں لکھا ہوا نہیں تو ہر کتاب میں تحفہ علی میں ہے، اگر آپ کے پاس نہیں ہے لیٹ می نو، میرے واٹس ایپ کے اوپر وہ سلام ہے، میں وہ سلام آپ کو دے سکتا، جسٹ 1 منٹ کا سلام ہے۔ سلام کون سا؟ السلام علیکہ یا اہل لا الہ الا اللہ من اہل لا الہ الا اللہ، یا کیفا لا الہ الا کیفا وجدتم خولا، یہ وہ والا سلام ہے، یہ وہ سلام ہے دوستو کہ امام علی بول رہے، عابد بلرامی نہیں بول رہا، میرا مولا بول رہا، جو شخص یہ سلام قبرستان میں جا کے پڑھے گا، علی کہہ رہے جو شخص جا کے قبرستان میں یہ سلام پڑھے گا، اللہ اس کے 25 سال کے 25 ایئرز کے اس کے گناہ معاف کرے گا اور اس کے ماں باپ کے گناہ معاف کرے گا۔ آپ امیجن کرو کہ آپ کے والدین کو کتنا اچھا تحفہ دے رہے آپ، اب میرے گناہ معاف ہو جا رہے ہیں اگر کوئی یہ سلام پڑھے گا۔ یہ سلام جا کے ضرور پڑھنا، بس یہ سلام پڑھو اور قبرستان میں جا کے اس غریب کا بھی سلام کرو، اس مظلوم کو سلام کرو کہ جس سے بڑا کوئی غریب نہیں، جس سے بڑا کوئی مظلوم نہیں۔ دوستو آج 17 صفر کی رات بھی گزر گئی، کل 18 صفر ہے، کل کی ایک رات باقی ہے، کل کی رات ڈھلے گی، ختم ہوگی، پرسوں جو رات آئے گی نا وہ شب اربعین کی رات ہوگی، اس غریب کا چہلم کی راتیں ہیں کہ جس کی تیاری کے لیے ہزاروں لاکھوں لوگ اس وقت کربلا پہنچ رہے۔ اللہ ہم کو بھی کربلا مولا کی زیارت نصیب کرے انشاءاللہ۔ دوستو اربعین جیسے میں نے کہا کہ ایک بہن کے دل کی خواہش ہے، ایک ٹوٹے ہوئے دل کی تمنا ہے، اس بہن کی آرزو کہ میرے بھائی کا چہلم۔ کون بہن؟ کہ جب بی بی زینب کا نکاح جناب عبداللہ ابن جعفر طیار کے ساتھ ہوا تو اس وقت امام علی نے کہا کہ عبداللہ میرا بیٹا حسین روز اپنی بہن سے ملنے گھر آیا کرے گا، تو عبداللہ نے کہا کہ مولا یہ میرے لیے عزت ہے، آنر ہے، سعادت ہے کہ حسین میرے گھر آئے۔ ڈیلی مولا حسین اپنی بہن سے ملنے ایک پرٹیکولر ٹائم پہ جایا کرتے تھے۔ ایک دن حسین کو جانے میں دیر ہوئی، بہن تڑپ گئی کہ ہائے میرا بھائی نہیں آیا۔ عزیزو روم سے بی بی دالان میں آ گئی، حسین نہیں آئے، انتظار کرتے ہوئے صحن خانہ میں آ گئی، وہاں بھی نہیں آئے۔ پھر بی بی انتظار کرتے ہوئے مین ڈور جو تھا دروازہ اس پہ جا کے باہر کھڑی ہو گئی۔ تھکی ہوئی تھی زینب، تہجد کی اٹھی ہوئی زینب نیچے بیٹھ گئی۔ کچھ دیر کے بعد زینب کی آنکھ بند ہو گئی، سو گئی۔ جب مولا حسین آئے تو عجیب منظر دیکھا، بہن کی محبت کو دیکھا، دل دیکھا کہ بہن انتظار کرتے ہوئے باہر تک آ گئی، دروازے تک صحن خانہ کے، اور لیکن زینب تھکی ہوئی ہے، آرام کر رہی، سو گئی، لیکن چہرے پہ دھوپ ہے۔ تو حسین نے کیا کیا؟ بہن کے آرام میں خلل نہ پڑے، اپنی ابا کو زینب کے چہرے کے سامنے لا کے کھڑے ہو گئے۔ دوستو کچھ دیر کے بعد بہن کی آنکھ کھلی تو بھائی کی محبت کو دیکھا، دل میں خواہش ہوئی کہ کبھی میرے بھیا کے جسم پہ دھوپ ہوگی تو زینب بھی ایسی سایہ کرے گی۔ دوستو مدینے میں زینب کو موقع نہیں ملا، تکلف سے نہیں رونا، چند راتیں رہ گئیں چہلم کی، آہستہ نہیں رونا۔ عزیزو بہن کے دل میں خواہش ہوئی کہ کبھی میرے بھیا کے جسم پہ دھوپ ہوگی
تو زینب بھی ایسے ہی پردہ کرے گی۔ مدینے میں موقع نہیں ملا، کربلا پہنچی، موقع نہیں ملا۔ 7 محرم کو پانی بند ہو گیا، عاشورے میں حسین ذبح ہو گئے، لیکن بہن کو موقع نہیں ملا۔ لیکن 11 محرم کو جب یہ قافلہ چل رہا تھا اور زینب مقتل میں پہنچی، اونٹ کے اوپر، اونٹ کی بلندی سے دیکھا کہ حسین کا لاشا جلتی ہوئی ریت پر ہے۔ زینب نے کہا کہ بھیا، بہن شرمندہ ہے بھیا کہ تمہارے جسم پہ دھوپ ہے، زینب کے سر پہ چادر نہیں ہے بھیا، ورنہ بہن اپنی چادر ڈال دیتی۔ یہ کہا، اس کے بعد زینب نے دیکھا کہ چوتھا امام حسین کے لاشے کے قریب ٹھہرے ہوئے، سر سے پیر تک کانپ رہے۔ زینب نے کیا کیا؟ بی بی نے اپنے آپ کو اونٹ سے زمین پہ گرا دیا۔ دوستو، میں نے کہہ دیا، آپ نے سن لیا۔ زیارت نائیہ میں زمانے کا امام شہزادی زینب کو سلام کرتا ہے، یہ کہہ کر سلام کرتا ہے کہ میرا سلام ہو دادی زینب پر، جس کے دونوں ہاتھ گردن سے بندھے ہوئے تھے۔ عزیزو، زینب اونٹ سے ایسے آئی جیسے عباس گھوڑے سے زمین پر آئے۔ مولا آباد رکھے، آپ کی آوازیں بلند ہو گئی۔ 40 کی راتیں، چہلم کی راتیں۔ چوتھے امام نے کہا پھوپھی اماں اپنے آپ کو سنبھالو، تو شہزادی نے کہا بیٹا تم سنبھالو اپنے آپ کو۔ تو امام نے تڑپ کے کہا پھوپھی اماں میں کیسے سنبھالوں؟ ارے میں جوان بیٹا ہوں، یہ میرے بابا کا پامال لاشا ہے، ارے میں باپ کو دفن بھی نہیں کر سکتا۔ زینب نے مدینے کا رخ کیا، کہا نانا یہ آپ کا حسین ہے نانا، جس کا لاشا دھوپ میں پڑا ہوا۔ دوستو، یہ قافلہ چلا اور کوفے میں ابن زیاد کے دربار میں پہنچا۔ وہاں ایک عجیب عظیم مصیبت کو دیکھو کہ کیا مصیبت بی بی زینب پہ ہوئی۔ جب یہ قافلہ ابن زیاد کے دربار میں پہنچا تو ایک گوشے میں سیدانیہ کھڑی ہوئی تھی اور چوتھا امام کھڑا ہوا۔ ابن زیاد ظالم تخت پہ بیٹھا ہوا، تشت طلا میں حسین کا سر ہے اور اس کے اوپر کپڑا ہے۔ ابن زیاد نے اشارہ کیا کہ زندان سے اس قیدی کو لے کر آؤ۔ ایک قیدی زندان میں آیا دوستو، زنجیروں میں جکڑا ہوا قیدی آیا، ابن زیاد کے سامنے اس کو کھڑا کر دیا۔ تو ابن زیاد کے ایک وزیر نے اس کو دیکھ کر کہا مختار، یہ مختار تھا، کہا مختار تو اپنے امیر کو سلام نہیں کرتا؟ اس کا اشارہ ابن زیاد کی طرف تھا۔ مختار کو کچھ نہیں معلوم ہے۔ مختار نے دربار میں بڑی آواز سے کہا میرا امیر تو آقا حسین ہے، میں تو صرف آقا حسین کو سلام کرتا ہوں۔ ابن زیاد کی انسلٹ تھی۔ اس نے کہا کہ اے مختار، اب بھی حسین کو بولتا ہے، کیا حسین سے ملے گا؟ تو مختار نے بڑی آواز سے کہا کہ اے ابن زیاد، تیرا نجس دربار اور میرا آقا یہاں کیوں آئے گا؟ بس یہ کہنا تھا۔ اس نے تشت طلا میں سے کپڑے کو ہٹایا۔ مختار نے حسین کے کٹے ہوئے سر کو دیکھا، انگڑائی لی، یقین نہیں آیا۔ تلوار لے کر حملہ کرنا چاہتے تھے، پیچھے سے چوتھے امام کی آواز آئی کہ مختار ٹھہر جا۔ اب جو پلٹ کے دیکھا، چوتھا امام زنجیروں میں جکڑا ہوا۔ امام نے کہا مختار اپنی آنکھوں کو نیچے کر لے، یہ زینب ہے، یہ ام کلثوم ہے۔ مختار گھر اجڑ گیا، بچے ذبح ہو گئے، میرا بابا شہید کر دیا گیا۔ پروردگار میری شہزادی کے مصائب کا واسطہ، پروردگار میری بیوی کے مصائب کا واسطہ ان آوازوں پہ اپنی رحمت کو نازل فرما۔ سب مل کے آمین بولو۔ یہ خاص تمہاری دعا کا وقت ہے، اس سے بہتر کوئی وقت ہی نہیں ہوتا۔ تمہاری آنکھوں میں آنسو ہے، بیوی سامنے۔ پروردگار میری بیوی کے مصائب کا واسطہ ہماری اس مجلس کو قبول کر لے، یہ مجلس ہم سب کے لیے بخشش کا سہارا بن جائے۔ پروردگار میری بیوی کے مصائب کا واسطہ یہ مجلس بی بی زہرا کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ پروردگار آج ہمارے سارے مرحومین کو بخش دے، جس کی بھی آج پہلی رات ہے، اس مصائب بی بی زینب کا واسطہ، چوتھے امام کا واسطہ، اللہ ان کی رات رحمت کی رات بن جائے۔
اگر کوئی میرے مولا کے چاہنے والے پہ عذاب ہے، اللہ پوری دنیا میں جہاں جہاں مولا حسین کا چاہنے والا ہے اللہ ان کی خبروں میں اپنی رحمتوں کو نازل فرما۔ پروردگار مصائب بی بی زینب کو، بی بی ام کلثوم کا واسطہ ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے۔ سیریا میں سیدانیوں کے روزوں کی حفاظت فرما۔ جنت البقیع، جنت المولا، جناب حمزہ اور اہل بیت کی خبروں پہ سایہ کر دے۔ اللہ تو مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما۔ اس وقت لاکھوں کی تعداد میں لوگ مولا حسین کا چہلم کرنے کے لیے کربلا مولا اور سیریا جا رہے۔ اللہ تیری بارگاہ میں دعا ہے بی بی زینب کے و بی بی ام کلثوم کے مصائب کے بعد اللہ ایک ایک زائر حسین جہاں جہاں دنیا میں عزاداری ہو رہی، جو زائر حسین ہے، زائر بی بی زینب ہے، اللہ سب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ دشمنان عزاداری کو نیست و نابود کر دے، اسلام کے پرچم کو سربلند فرما۔ اللہ بحق بیمار کربلا، بیمار مدینہ جتنے بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عطا فرما۔ اللہ جو بیماریاں ہمارے جسموں میں اس کو دور کر دے، ہر آنے والی بیماری سے محفوظ رکھ، کسی کا محتاج مت بنا سوائے تیرے اور محمد اور آل محمد کے۔ فرزند زہرا وارث عزا امام زمانہ کو سلامت رکھ، میرے مولا کی سلامتی کے صدقے میں جن کے ماں باپ زندہ ہیں انہیں سلامت رکھ، جن کے ماں باپ دنیا سے گزر گئے ان کی قبروں میں رحمتوں کو نازل فرما۔ اللہ کوئی غم مت دے سوائے غم حسین کے، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما۔ ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر اپنے اپنے مرحومین، ہمارے سارے علماء، ذاکرین، مجتہدین، ماتمدار، مرجع عالم، بالخصوص عبد الکریم الحائری کے لیے پڑھ دیں جو خم کے مدرسے کے بانی، ان کے لیے پڑھ دیں، اور شیخ عباس خمی، اور جس لڑکی کے لیے ابھی میں واقعہ پڑھا اس لڑکی کے لیے بھی پڑھ دیں، اپنے اپنے مرحومین، اور جس کی بھی آج پہلی رات ہے اور جو یہاں کی مینجمنٹ ہے ان کے مرحومین، برمنگھم کے سارے مرحومین کے لیے، اور جس کی پہلی رات ہے۔ سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم، الحمدللہ۔